آپ حضرات کی داد میں دعوت دیتا ہوں جناب صاحبزادہ قاضی مطیع اللہ صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب صاحبزادہ قاضی مطیع اللہ صاحب. اعزاز میں سجائی جائے گی. میرے محترم ڈائریکٹر صاحب کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ چونکہ یہاں جب سکولز کا پروگرام ہوتا ہے تو اس میں احباب کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، تو مجھے وقت کا مقرر کر دیں کہ میں نے کتنے منٹ بات کرنی ہے. انہوں نے تو مجھے آدھا گھنٹہ کہا، لیکن میں انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ میں آپ کے مزاج کے مطابق گفتگو اپنی ختم کر دوں گا. یہ میں پہلے سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ گھبرائیے گا نہیں. آپ کے لیے چائے وائے کا انتظام کیا گیا ہے. میں آپ کے اور چائے کے درمیان حائل نہیں رہوں گا. علماء کرام کی بھی ایک تعداد ہے. غزالی سکول کا پروگرام ہے. امام غزالی سے ہی کسی نے پوچھا تھا کہ قرآن کیا ہے، تو امام غزالی رحمہ اللہ چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے. پوچھنے والے نے پھر پوچھا کہ آپ نے چھوٹا بھی کہہ دیا، بڑا بھی کہہ دیا، آسان بھی کہہ دیا، مشکل بھی کہہ دیا. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ چھوٹا اتنا ہے کہ ایک بچے کے ایک ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور بڑا اتنا ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کے نظام کو اس میں سمو کے رکھ دیا ہے. آسان اتنا ہے کہ ایک بچہ 2 سال، 2.5 سال، 1 سال کے عرصہ میں اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. اور مشکل اتنا ہے کہ آج تک بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر اس کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے رہے. ان سب کی انتہا آ گئی، لیکن قرآن کی انتہا کوئی نہ پا سکا. قرآن اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے. کتابیں پہلے بھی نازل ہوئی. تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب. وہ ساری کتاب اللہ ہیں. یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے. قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. تورات آئی کتاب کی شکل میں، انجیل نازل ہوئی کتاب کی شکل میں، زبور نازل ہوئی کتاب کی شکل میں. موسیٰ کوہ طور پہ آئیے، تورات دوں گا. عیسیٰ اپنے مابت خانے میں تشریف لائیے، انجیل عطا کروں گا. داؤد اپنے مابت خانے میں آئیے، زبور عطا کروں گا کتاب کی شکل میں. تورات وہ بھی کتاب کی شکل میں، انجیل وہ بھی کتاب کی شکل میں، زبور وہ بھی کتاب کی شکل میں نازل ہوئی. وہ کتاب کی شکل میں نازل ہوئی. قرآن کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوا، وہ کتاب کی شکل میں نازل ہوئی اور آ کر بکھر گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. قرآن کتاب کی شکل میں نہیں، بکھر کر آیا، ٹکڑوں کی صورت میں آیا. کبھی کوئی آیت آئی، کبھی کوئی پارے کا حصہ آیا، کبھی کوئی صورت آئی. وہ کتاب کی شکل میں آئی، آ کر بکھر گئی. یہ بکھر کر آیا، ایسا جڑا اب قیامت تو آ سکتی ہے، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. قرآن وہ لاریب کتاب ہے، وہ بے عیب کتاب ہے. چونکہ آج کی اس نشست میں وہ حضرات تشریف فرما ہیں جو عموماً مدارس اور مساجد میں جب ہمارا کہیں بیان ہو تو وہ وہاں پہ سننے کے لیے کم تشریف لاتے ہیں. تو میں ان کی خدمت میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فقط 5 یا 7 منٹ میں ایک اجلاس کی رویداد رکھنے چلا. ماضی قریب کی بات ہے، یورپ کی ایک ویلفیئر سوسائٹی نے ایک تقریب سجائی، اور اس تقریب میں ان حضرات نے ایک بات کو ڈسکس کیا، زیر بحث لائے کہ پوری دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی، میں یہ جو حضرات تشریف فرما ہیں میں آپ کی بھرپور توجہ چاہتے ہوئے یوں سمجھیے ایک پیغام دینے چلا ہوں آپ کو، آپ کی توجہ اگر میری جانب رہتی ہے. پوری دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی وہ مذہب کے نام پر ہوئی. جتنی بھی جنگیں ہیں، جتنے بھی فسادات ہیں پوری دنیا میں، وہ مذہب کی وجہ سے. اگر جو اخبار بین طبقہ ہے انہیں
وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جب 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کی تو واضح طور پر بیان دیا کہ یہ جنگ صلیبی جنگ ہے. یہ ان کا بیان تھا، ریکارڈ پر ہے. کیا مطلب؟ یہ مذہبی جنگ ہے. تو انہوں نے اجلاس میں ایک بات ڈسکس کی کہ پوری دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ مذہب کے نام پر ہوئی ہیں، تو کیوں نہ تمام مذاہب کو ایک پیج پر لایا جائے تاکہ جنگ ختم ہو، فساد ختم ہو. اب یہ اچھی سوچ تھی. جس طرح ہمارے یہاں جو اس طرح کے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں تمام مسالک والے اکٹھے ہو جائیں، فرقہ واریت ختم ہو. تو انہوں نے چاہا کہ تمام مذاہب والے اکٹھے ہو جائیں اور جنگ ختم ہو، فساد ختم ہو. یہ سوچنے کے بعد انہوں نے 3 دانشور بلا لیے. ایک دانشور یہودی ہے، ایک دانشور عیسائی ہے اور ایک دانشور مسلمان ہے. مذاہب تو اور بھی ہیں، آپ نے یہ 3 کیوں بلائے؟ انہوں نے کہا یہ 3 اس لیے کہ ان تینوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب آفاقی ہے، آسمان سے آیا ہے. تو لہٰذا ان سے بات کر لیتے ہیں کہ آپ ایک مذہب پر آ جاؤ، ایک پیج پر آ جاؤ تاکہ جنگ ختم ہو جائے، فساد ختم ہو جائے. اس سوسائٹی میں سے کچھ حضرات جج بن گئے، منصف بن گئے. یہ دونوں موضوع جو غزالی سکول والوں نے اپنے آج کے ٹائٹل پہ درج کیے ہیں، اسے ذہن میں رکھیے گا اور میری یہ بات سنیے گا. جج حضرات نے کچھ اصول وضع کیے. انہوں نے جو منصف بنے تھے، جو جج بنے تھے، انہوں نے ان 3 دانشوروں سے کچھ سوال کیے. میں صرف 2 یا اگر وقت مجھے مل گیا تو 3 سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور ان سوالوں سے ہمیں بہت کچھ مل جائے گا. وہ سوال بڑے مزے کے. انہوں نے پہلا سوال ان 3 دانشوروں سے یہ کیا کہ آپ یہ بتائیے آپ کا مذہب کس نبی سے منسلک ہے؟ کیا کسی نبی سے منسلک ہے؟ کیونکہ مذہب وہ ہوتا ہے جو کسی نبی سے منسلک ہو. جو من گڑت باتیں ہو وہ مذہب نہیں ہوتا. یہودی نے کہا ہمارا مذہب حضرت موسیٰ سے وابستہ ہے. عیسائی نے کہا ہمارا مذہب حضرت عیسیٰ سے ہے. مسلمان نے کہا ہمارا مذہب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا، ایک بات تو واضح ہو گئی کہ ہر ایک کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے منسلک ہے، کسی نہ کسی نبی سے وابستہ ہے. اگلا سوال یہ تھا، اچھا یہ بتائیے یہ دور کس نبی کا دور ہے؟ یہ زمانہ کس نبی کا زمانہ ہے؟ یہ وقت کس نبی کا وقت ہے؟ تاکہ اس کی پھر بات کی جائے. یہودی نے کہا ہمارے نبی کا دور ہے. عیسائی نے کہا ہمارے نبی کا زمانہ ہے. مسلمان نے کہا یہ ہمارے نبی کا زمانہ ہے. جج نے کہا یوں نہیں، بات ہوگی دلیل سے. اور دلیل کے طور پر آپ یہ بتائیے کہ اللہ نبی کو معجزہ دیتا ہے اور نبی کے گزر جانے کے ساتھ اگر اس کا معجزہ بھی گزر گیا تو اس کا دور گزر گیا، اور اگر وہ معجزہ موجود ہے تو اس نبی کا دور موجود ہے. مثال کے طور پر اگر حضرت موسیٰ کا ڈنڈا آج کسی کو مل بھی جائے تو اس سے وہ کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا. اگر حضرت سلیمان کا تخت کسی کو مل بھی جائے اسے وہ لے کے ہوا کے دوش پہ نہیں جا سکتا. اگر حضرت سلیمان کی انگوٹھی کسی کو مل بھی جائے تو اسے وہ پہن کر درندوں سے، چوپاؤں سے، پرندوں سے باتیں نہیں کر سکتا. وہ ان تک مخصوص تھا. اگر تو نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی گزر گیا تو اس کا دور گزر گیا، اور اگر وہ معجزہ موجود ہے تو اس نبی کا دور موجود ہے. پہلے دونوں دانشور خاموش ہیں. مسلمان کی باری آئی تو مسلمان قرآن ہاتھوں میں پکڑ کر سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے. یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی تھا، آج بھی ہے. کل بھی اثر رکھتا تھا، آج بھی اثر رکھتا ہے. کل بھی تاثیر رکھتا تھا، آج بھی تاثیر رکھتا ہے. کل بھی دل بدلتا تھا، آج بھی دل بدلتا ہے. کل بھی عقیدے سنوارتا تھا، آج بھی عقیدے سنوارتا ہے. کل بھی اس کی حفاظت ہوئی ہے، آج بھی اس کی حفاظت ہو رہی ہے. کل بھی اس کے لاکھوں حافظ تھے، آج بھی اس کے کروڑوں حافظ ہیں. کل بھی اس کے ہزاروں عالم تھے، آج بھی اس کے ہزاروں عالم ہیں. کل بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکا، آج بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکا. تو یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے. لا ریب کتاب، بے عیب کتاب. اور اس آج کے موضوع کی مناسبت سے دوسرے عنوان جو درج ہے اس پہ ایک جملہ عرض کر دوں اسی کے ساتھ ملاتے ہوئے.
ابھی کل 12 ربیع الاول کا دن گزرا ہے. ہم حضرات نے ولادت کے تذکرے کیے, میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کیے. ولادت سے لے کر 40 سال تک پیارے آقا خاموش رہے. 40 سال تک خاموش رہے پیارے آقا. خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ کسی عام بندے سے ویسے کوئی بات نہیں کی, کوئی پیغام نہیں دیا. 40 سال تک پیارے آقا خاموش رہے. میں اپنے تخیل میں, اپنے تصور میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں, تو میں نے اپنے تخیل میں اپنے مولا سے سوال کیا, اللہ تیری حکمتوں پہ قربان جاؤں. محبوب کو 40 سال نہیں بولنے دیا. کسی کو تو پگوڑے میں حکم دیتا ہے کہ بول, اور حضرت یحییٰ کو بچپن میں حکم ہوتا ہے. کوئی ابھی ماں کے پیٹ میں ہے تو اس کی بشارتیں آ جاتی ہیں. وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. اور جس نے تمام نبیوں کا امام بننا تھا, تمام نبیوں کا سردار بننا تھا, اسے 40 سال تک خاموش رکھا. گویا اللہ رب العزت جواب دیتے ہوں کہ ہاں میں نے محبوب کو اس لیے نہیں بولنے دیا کہ محبوب ابھی بولنا نہیں. 20 سال, 25 سال, 30 سال, 40 سال پہلے مکہ والوں کو قرآن پڑھ کے دکھا, پھر قرآن پڑھ کے سنا. تو یہ سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال کیا گیا نا کہ حضور کی سیرت کیا ہے, تو حضرت سیدہ عائشہ نے یہی جواب دیا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا. یہ قرآن میرے آقا کی سیرت ہے. میرے آقا کا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, کھانا پینا, تجارت, معیشت, معاشرت, لین دین, صلح, جنگ, دوستی, دشمنی, یہ سارا کچھ قرآن ہے. تو قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا. آقا قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا. تیری صورت, تیری سیرت کا عنوان نظر آیا. مازاغ ہے آنکھیں تو والشمس چہرہ, قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا. ایک یہ قرآن جو 30 پاروں میں بند ہے, اور ایک وہ قرآن جو سیدہ عائشہ کے گھر میں ہے. ہمارا عقیدہ ہے یہ بھی قرآن ہے, اور میرے آقا کا وجود, میرے آقا کی زندگی, میرے آقا کا کردار, میرے آقا کی سیرت وہ بھی قرآن ہے. اور اس پہ اتنا ہی نہیں, اگلا عقیدہ اور ہمارا مسلک اور نظریہ یہ ہے کہ یہ قرآن بھی اعلیٰ ہے, وہ قرآن بھی اعلیٰ ہے. یہ قرآن بھی بالا ہے, وہ قرآن بھی بالا ہے. یہ قرآن بھی نرالا ہے, وہ قرآن بھی نرالا ہے. یہ قرآن بھی سچا ہے, وہ قرآن بھی سچا ہے. یہ قرآن بھی سچا, وہ قرآن بھی سچا. یہ قرآن بھی لا ہے, وہ قرآن بھی لا ہے. یہ قرآن بھی بے ہے, وہ قرآن بھی بے ہے. یہ بھی حسین, وہ بھی حسین, یہ بھی حسین جو 30 پاروں والا ہے, وہ بھی حسین جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے. فرق یہ اس قرآن کے پارے حسین, اس قرآن کے نظارے حسین. فرق یہ اس قرآن کی سطریں کالی, اس قرآن کی زلفیں کالی. یہ لفظ وہ معنی, یہ متن وہ تشریح, یہ تشریح وہ تفسیر, یہ کنایہ وہ تعریف, یہ دعویٰ وہ دلیل. یہ قرآن کتاب میں بند ہے, اور وہ قرآن پیارے آقا کا وہ سارا کردار اور حضور کی سیرت وہ میرے اللہ کے فرمان میں بند ہے. اس لیے آج امت مسلمہ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن سے چمٹ جائیے اور میرے آقا کے فرمان سے چمٹ جائیے. آج جتنی بھی ہمیں ذلت اور رسوائی اقوام عالم میں دیکھنی پڑتی ہے, اس کی فقط وجہ یہ ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں قرآن سے, ہم دعویٰ کرتے ہیں صاحب قرآن سے, لیکن ہماری سیرت, ہمارا کردار, ہمارا اپنا لین دین, ہمارا اپنا اٹھنا بیٹھنا, ہماری زندگی کے شب و روز وہ اس بات کی نفی کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. نہ تیری زندگی میں قرآن ہے, نہ تیری زندگی میں مصطفیٰ کا فرمان ہے. ذلتوں کی آج وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے ناطہ توڑ دیا ہے, ہم نے آقا کے فرمان سے ناطہ توڑ دیا ہے. اور یہ غزالی سکول والوں کا ایک قدم, یہ بہت عظیم ایک اعلان ہے ان کی طرف سے, اور بہت عظیم ان کی طرف سے یہ منصوبہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے وابستہ رکھے, حضور کے فرمان سے وابستہ رکھے. آج بھی وہ جو صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے وہ قرآن سے وابستہ تھے, اور آج ہمارا ایک رونا رویا جاتا ہے کہ ہم اگر یہ کام نہیں کریں گے تو ہماری معیشت کا کیا بنے گا. صحابہ اکرام جو حضور کے سچے عاشق تھے, جنہوں نے محض زبان سے نہیں کہا تھا, جنہوں نے حضور کی سیرت کو اپنایا تھا, اور اپنانے کی وہ وجہ تھی کہ پوری کائنات کی معیشت اللہ نے ان کے قدموں میں ڈال دی تھی. انہوں نے مشکل ایک وقت گزارا, لیکن اس کے بعد جب صحابہ اکرام خلفائے راشدین کا دور آتا ہے تو حضور کی سیرت اور کردار کی وجہ سے, قرآن اور صاحب قرآن کی
سیرت کو اپنانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کی معیشت کو، معاشرت کو، حکومتوں کو ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا۔ آج بھی ضرورت اسی امر کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وابستہ رکھے۔ انہی لفظوں پہ اکتفا کروں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔